جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی بہت ہی خوفناک اور دلچسپ ہے۔ 1838 جوہن ایڈم لیمپ جرمنی سے ہجرت کر کے امریکہ سینٹ لوئس پہنچے اور ایک نئی زندگی کی شروعات گروسری سٹور کے بزنس سے کی۔ چونکہ وہ شراب بھی بنانا جانتے تھے تو وہ بھی گروسری سٹور پر بیچنا شروع کر دی، لیکن کچھ ہی عرصے میں انہیں گروسری سٹور سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ خود کی بنائی ہوئی شراب زیادہ بک رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے گروسری سٹور بند کر کے صرف شراب بیچنا شروع کر دی۔ جلد ان کو احساس ہوا کہ بزنس کافی بڑھ گیا ہے، تو لہٰذا ان کو ایک پروڈکشن یونٹ کی ضرورت ہے۔ 1850 میں ان کی شراب نے ناقابل یقین حد تک مشہور ہو گئی۔ 1858 میں بہترین شراب بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور 1862 میں ایڈم لیمپ کی ڈیتھ ہو گئی اور ولیم لیمپ ان کے بیٹے نے بزنس سنبھال لیا۔ چونکہ بزنس روز بروز ترقی کر رہا تھا تو بیٹے کو مزید اور بڑی جگہ کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا پروڈکشن پلانٹ تعمیر کیا۔ 1870 تک وہ شراب مارکیٹ کے لیڈر بن گئے۔ اب پیسہ، پوزیشن، پاور، یہ سب لیمپ فیملی کی پہچان تھی۔ ولیم کو اپنے سسر جیکب کا بنایا ہوا مینشن بہت پسند آیا اور خرید لیا۔ یہ مینشن 33 کمروں پر مشتمل انتہائی پراسرار تھا۔ ولیم لیمپ نے اس مینشن میں اپنا ایک آفس، آڈیٹوریم اور تھیٹر بنایا۔ مینشن میں 2 خفیہ راستے نکلتے تھے، ایک تھیٹر سے سڑک کی طرف اور دوسرا اس مینشن میں ایک انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ بنا ہوا تھا جہاں ولیم نے ایک سوئمنگ پول بھی تعمیر کر رکھا تھا، اور اسی بیسمنٹ میں عجیب و غریب غاریں موجود تھیں جہاں سے خفیہ راستہ شراب خانے کی جانب نکلتا تھا۔ مینشن میں فیملی شفٹ ہو گئی اور موت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے مسٹر لیمپ کی فیملی میں ان کا بیٹا فریڈرک، جو صرف 28 سال کا تھا، ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا۔ چونکہ گھر والوں نے سوچا کہ بیٹے کی صحت بہت اچھی نہیں رہتی تھی، اسی لیے وہ جلد اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ولیم کا گہرا دوست، جس کا نام بھی فریڈرک تھا، اب وہ بھی مر چکا تھا۔ اب مسٹر ولیم کی صحت پر ان سب واقعات کا گہرا اثر ہونے لگا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ روز آفس جاتے، لیکن اب وہ ہر وقت گھبرائے ہوئے اور بے چینی کا شکار تھے۔ آخر کار 1904 13 فروری کو ولیم لیمپ نے خود کو سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پھر بیٹے، جس کو ولیم لیمپ جونیئر کہا جاتا تھا، نے باپ کی جگہ سنبھال لی۔ چونکہ باپ نے بہت سی ملکیت بنا لی تھی تو بیٹا عیاش ہو گیا اور وہ اس کی بیوی بے انتہا خرچ کرنے لگے تھے۔ سال 1900 میں ان کا ایک بیٹا ولیم لیمپ 3 بھی پیدا ہوا۔ ہر رات ولیم جونیئر پارٹیز کرتے اور ساری رات پارٹیز انجوائے کرنے میں گزر جاتی۔ وہ حد سے زیادہ اپنی پارٹی لائف میں گم ہو گئے اور اب بیوی بھی ناراض رہنے لگی تھی۔ بیوی کو لگتا تھا کہ ولیم جونیئر اب ان سے محبت نہیں کرتے، اور آخر کار دونوں میں لمبے عرصے کی لڑائی کے بعد طلاق ہو گئی۔ بزنس کے معاملات بھی اب خراب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ مارکیٹ میں کمپٹیٹرز کا اضافہ اور ولیم جونیئر بزنس کی طرف نہ دھیان ہونے کی وجہ سے مارکیٹ شیئر بھی لوز کرتے جا رہے تھے، اور آخر کار 1915 دنیا کی پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی۔ 1919 میں شراب پر مکمل پابندی لگ گئی۔ ولیم جونیئر اب اپنی تمام ملکیت نیلامی پر بیچنے پر مجبور ہو گئے اور ولیم لیمپ کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ بالکل باپ کی طرح گھبرائے ہوئے بے چین رہنے لگے اور آخر کار 29 دسمبر
1922 کو اپنے باپ کی طرح خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ جیسے باپ کے بعد بیٹا جگہ سنبھال لیتا ہے، اسی طرح ولیم لیمپ 3 جو ولیم جونیئر کا بیٹا تھا ان کی جگہ سنبھال لی، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہو گئی اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا گیا کہ ولیم 3 کے بعد اب ان کے بھائیوں نے مینشن کا ہولڈ سنبھال لیا۔ ان میں بھی کسی نے خودکشی سے اپنی جان لی اور کوئی ہارٹ اٹیک سے موت کا شکار ہو گیا۔ چارلز لیمپ ولیم 3 کے آخری بھائی کی موت کے بعد اس مینشن کو بورڈنگ اسکول میں تبدیل کر دیا۔ اب پوری لیمپ فیملی اس مینشن میں دفن تھی۔ بورڈنگ اسکول میں اب روز بروز شکایات آنے لگیں کہ کسی کو لیمپ فیملی کا کوئی ممبر نظر آتا، کسی کو خوفناک آوازیں سنائی دیتی، کوئی بھی وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ یہ کہانیاں ارد گرد اتنی پھیل گئیں کہ اب یہ بورڈنگ اسکول چلنا ہی بند ہو گیا، اور پھر ڈک پوائنٹر نامی ایک شخص نے اسے اپنی فیملی کے لیے پرچیز کر لیا اور اسے رینوویٹ کر کے ریسٹورانٹ میں تبدیل کر دیا۔ اب ریسٹورانٹ بھی خوف کا شکار ہو گیا۔ کبھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی، کبھی ان کے ریسٹورانٹ کی کراکری غائب ہونا شروع ہو گئی، ٹولز غائب ہونا شروع ہو گئے، اور ورکرز کو لگتا تھا کہ ہر وقت کوئی انجان مخلوق ان پر سخت غصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ورکرز ڈک پوائنٹر سے اس کی کمپلین بھی کرتے تھے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ریسٹورانٹ کا سامان خود ہوا میں لہراتا۔ کبھی خوفناک آواز میں پیانو بجنے کی آواز سنائی دیتی، لیکن وہاں کوئی پیانو بجانے والا نہیں تھا۔ کبھی لائٹس آف ہو جاتی اور اچانک اندھیرا چھا جاتا۔ اس شدید خوف کی وجہ سے ورکرز آئے روز وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے، اور پھر نئے ورکرز کو ہائر کر لیا جاتا، اور وہ بھی یہی سب خوفناک معاملات کا سامنا کرتے۔ لیبر ٹرن اوور بہت بڑھ گیا تھا۔ آخر کار یہ ریسٹورانٹ بھی بند کرنا پڑا، اور آج تک لیمپ مینشن تنہا اندھیروں میں بالکل خالی پڑا ہے۔